بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ڈیزیزز۔ ٹاپک پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نیوٹریشن کیسے کہا جاتا ہے۔ دا سورس آف obtaining فوڈ مٹیریل از نون ایز نیوٹریشن، یعنی کھانے حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نیوٹریشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیوٹرینٹس کیسے کہا جاتا ہے۔ آل دی سبسٹنسز آف دی فوڈ which are essential for body are called nutrients، یعنی ایسے سبسٹنسز جو تمام کھانوں میں موجود ہوں اور وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوں، ان کی گروتھ کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے، میٹابولک ایکٹیویٹیز کے لیے، تو ان تمام اجزاء کو نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے۔ ٹائپ آف نیوٹرینٹس جو ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹس جو کہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، پروٹین جو کہ گروتھ میں، باڈی سیلز کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے، فیٹس جو ہیں وہ بھی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، ویٹامنس جو ہیں فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے ویٹامن اے جو ہے ویژن میں مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ وٹامن ڈی جو ہے بونز کی اسٹرینتھ میں مدد کرتا ہے، اور بھی بہت سارے وٹامنس ہیں جن کا الگ الگ فنکشن ہے۔ اس کے بعد منرلس ہیں، وہ ایکٹ ایز ریگولیٹر ان فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز، یعنی وہ منرلس جو ہیں ریگولیٹر کے طور پہ فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز میں مدد دیتے ہیں۔ واٹر جو ہے وہ بھی نیوٹرینٹس کا ٹائپ ہی ہے، فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرواتا ہے اور باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں وہ نیوٹرینٹس کے ٹائپ سے ہیں، جن میں سے یہ مثالیں کاربوہائیڈریٹس کی ہیں، ان میں فروٹس بھی ہیں، کچھ ویجیٹیبلس بھی ہیں، اور بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں جو کاربوہائیڈریٹس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ فیٹس یعنی چکنائی والی چیزیں ہیں، برگر ہے، جیسے بٹر ہے، یا اور تلی ہوئی چیزیں وہ فیٹس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ویٹامنس اینڈ منرلس جو کہ تمام لیفی ویجیٹیبلس ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ ویٹامنس کے ٹائپس آپ نے پڑھے ہوں گے، ویٹامن اے، بی، سی، ڈی، اے، کے، یہ جو بھی ہیں ویٹامنس کے ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد واٹر ڈائریکٹلی ہم یوز کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیفیشنسی ڈیزیزز کازڈ بائی دی ڈیفیشنسی آف نیوٹرینٹس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاوشور ڈیزیز کی، جو کہ اکثر 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں میں ہوتی ہے۔ یہ ڈیزیز تب ہوتی ہے جب بچوں میں نیوٹرینٹس میں پروٹین کی کمی موجود ہو، یعنی پروٹین کی کمی ہو جائے تو پھر ان کو یہ ڈیزیز 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر تک لگ سکتی ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں؟ فش میں پروٹین پایا جاتا ہے، میٹ میں، ایگ کے البیومن، ملک میں، پیز یا سیریلز میں۔ اس ڈیزیز کی نشانیاں، سمٹمز یہ ہیں کہ اس ڈیزیز کا وشور کور میں جن کی پروٹین ڈیفیشنسی ہوتی ہے نیوٹرینٹس میں، ان کا پیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو لمبس جو ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں یا جوڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سوج جاتے ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈیزیز کو نام دیا جاتا ہے کاوشور ڈیزیز، جو کہ پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس ڈیزیز کو ڈیفیشنسی ڈیزیز آف دا نیوٹرینٹس کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے پروٹین ڈیفیشنسی کی دوسری ڈیزیز، جس کو ہم نام دیتے ہیں مراسمس۔ اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے، جب ہمارے کھانے میں پروٹینز کی کمی ہو، ہم جو فوڈ سورسز اپلائی کریں، فوڈ سورسز کے طور پہ استعمال کریں، ان میں پروٹینز کو اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو یہ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں۔ اس ڈیزیز کی نشانیاں یہ ہیں مراسمس کی، کہ لمبس جو ہیں، جوڑ جو ہیں وہ تمام تھن یعنی پتلے ہو جاتے ہیں، باڈی کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ مراسمس ڈیزیز میں ہیڈ جو ہے اس کی سائز جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں وزن کم ہو جاتا ہے، ذہنی اور جسمانی جو گروتھ ہوتی ہے دونوں ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد ڈیفیشنسی ہے نیوٹرینٹ کی، جو وٹامن اے کی ڈیفیشنسی، اگر نیوٹرینٹس میں وٹامن اے کا استعمال نہیں ہوگا یا ایسی غذا ہم استعمال نہیں کریں گے جن میں وٹامن اے موجود ہو، تو پھر یہ ڈیزیز نائٹ بلائنڈنیس لگ سکتی ہے۔ اس نائٹ بلائنڈنیس میں کیا ہوتا ہے کہ نظر کمزور ہوتی ہے، کلرز میں فرق نہیں کر پاتا جس کو یہ ڈیزیز لگ جائے، یا اگر لائٹ کم ہو، روشنی کم ہو، تو پھر اس میں بالکل نظر نہیں آتا۔ یعنی وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ڈیزیز لگتی ہے وہ لگتی ہے نائٹ بلائنڈنیس۔ اور وٹامن اے جو ہے فش میں، لیور میں، آئل، ایگ ملک، گھی، بٹر، کیرٹس، کارن، یلو فروٹس یا گرینز، ان میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی غذائیں حاصل کریں، استعمال کرتے رہیں یا اپنے بچوں کو استعمال کروائیں جس میں نیوٹرینٹس کی مقدار کیلریز کے حساب سے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے پوری اور مکمل ہو۔ اس کے بعد وٹامن بی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو بیماری لگتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بیری بیری۔ ڈیفیشنسی آف وٹامن بی کازز دا ڈیزیز دیٹ از نون ایز بیری بیری۔ وٹامن بی جتنے بھی اناج ہیں، دالیں ہیں، ان میں اور مختلف چیزیں، میٹ ہے، پیز ہے اور را ویجیٹیبلس ہے، ان میں وٹامن بی پایا جاتا ہے۔ اگر وٹامن بی ہمارے نیوٹرینٹس میں نہیں ہوگا تو بیری بیری ڈیزیز لگ سکتی ہے، اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ نروس جو ہوتی ہیں ان ہیلدی ہوتی ہیں، تمام ویک ہوتی ہیں، اور جو مسلس یعنی پٹھے جو ہوتے ہیں بہت سست ہو جاتے ہیں اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیوٹرینٹس میں وٹامن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسکروے ڈیزیز۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دانت اور مسوڑوں میں سے بلڈ جو ہے، خون جو ہے وہ بہتا رہتا ہے۔ تو یعنی وٹامن سی کی وجہ سے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے، نیوٹرینٹس ہم ایسے استعمال نہ کریں جن میں وٹامن سی موجود ہو، تو اسکروے کی ڈیزیز لگ سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ مسوڑوں میں سے بلیڈنگ ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اگر ہمارے نیوٹرینٹس میں ہو تو ڈیزیز لگے گی ریکیٹس چلڈرین میں۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو بیماری لگتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے بونس جو ہو جائیں گے وہ تمام کمزور ہوں گے۔ وٹامن ڈی کی وجہ سے لگنے والی ڈیزیز کو ریکیٹس کہا جاتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، ان میں جو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بیماری لگتی ہے اس کو اوسٹومیلیشیا کہا جاتا ہے۔ تو وٹامن ڈی کے سورسز فش، لیور آئل، ملک، ایگ، اور جو زیادہ یہ سنتھسائز ہوتی ہے یا ایکٹیویٹ ہوتی ہے وٹامن ڈی، وہ سورج کی روشنی کی مدد سے ہوتی ہے۔ پروڈیوس تو شاید نہیں ہوتی، مگر یہ ہمارے جسم میں اس کی ایکٹیویشن سن لائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں اگر وٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر ہیمریج ڈیزیز لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وٹامن کے جو ہمیں مدد کرتا ہے وہ بلڈ کلوٹنگ جیسے پلیٹلیٹس مدد کرتے ہیں بلڈ کلوٹنگ میں، تو وٹامن کے بھی ہیلپ کرتا ہے بلڈ کو کلاٹ ہونے میں۔ اگر وٹامن کے کی کمی زیادہ ہو جائے گی ہمارے جسم میں تو یہ ڈیزیز لگ سکتی ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ تھوڑا سا زخم بھی ہوگا تو اس میں سے خون جو ہے زیادہ بہتا رہے گا۔ اس کے فوڈ سورسز گرین ویجیٹیبلز، ٹومیٹو، کیبیج، ایگ، ملک اینڈ اور جو ہے ملک پروڈکٹس ہیں۔ منرل کی ڈیفیشنسی میں اگر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہمارے جسم میں ہو جائے
تو ڈیزیز اس کی وجہ سے لگتی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں گویٹر۔ گویٹر ڈیزیز ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہماری جو نیک ہے وہ بالکل بہت سوج جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے اس میں، اور وہ باہر نکل آتی ہے جیسے تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ آیوڈین کی کمی اگر ہو جائے گی نیوٹرینٹس میں تو یہ ڈیزیز لگ سکتی ہے، اور اس کے سورسز آیوڈین کے استعمال کرنے کے ملک، آیوڈائزڈ سالٹ اور پران یا کریب ہے۔ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی میں اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر ڈیزیز جو لگتی ہے اینمیا لگتی ہے، اور اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ سستی جسم کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔